بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری واضح آیتیں تو آگے سے کہتے کہ نہیں ہے یہ الا رجل، مگر ایک ایسا مرد، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، جو ارادہ کرتا ہے کہ تم کو روک دے ان کی عبادت سے جن کی تمہارے بڑے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر جھوٹ گھڑا ہوا. قرآن کے بارے میں کہتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور کہا کافروں نے لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، حق کے بارے میں جب ان کے پاس وہ آ گیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ جادو ہے واضح. قرآن کے بارے میں کہنے لگے یہ سری جادو ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور نہیں ہم نے ان کو دی کوئی کتاب جس کو وہ پڑھتے. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے نہیں بھیجا ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگلی آیت بھی دیکھ لیں. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور ان کافروں سے پہلے جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ مشرکین مکہ نہیں پہنچے ان کے اس سامان کو، اس مال کو جو ہم نے ان کو دیا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا. وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس دیکھو کیسا تھا عذاب میرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ سبا کی آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر
45 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کا ذکر فرمایا اور مشرکین کفار کا، کہ جب وہ جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے قیامت کے دن تو کوئی ان کے کام نہ آئے گا جو انہیں نفع پہنچائے اور نقصان سے بچائے۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جہنم میں جانے کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ جہنم میں کیوں جائیں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اس وجہ سے ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوتا۔ فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی تو آگے سے وہ انکار کے مختلف طریقے استعمال کرتے۔ کبھی کہتے کہ یہ ایسا مرد ہے جو تمہارے آباء و اجداد کے طریقے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہتے کہ اس کی بات نہ مانو، یہ تو تمہارے آباء و اجداد کی جو سنت طریقہ ہے کہ وہ لات منات عزا ہبل بتوں کو پکارا کرتے تھے، تو یہ ان کے طریقے کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم۔ پھر دیکھیے جب یہ ان کا طریقہ کام نہ کر سکا، دیکھا کہ پھر لوگ اسلام کے اندر دھڑا دھڑ داخل ہو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، کہ یہ جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ افک مفترا، یہ نعوذ باللہ ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھا کہ قرآن سن کے لوگ آ رہے ہیں، صحابہ کرام اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پھر آگے دیکھیے ان کی بات بدلی، پھر کہنے لگے کافر حق کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جب ان کے پاس آ گیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ واضح جادو ہے، یہ واضح، اس لیے یہ جو سنتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اس کا، تو اس پر یہ جادو اثر کر جاتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے انہوں نے استعمال کیے لوگوں کو ہٹانے کے، تاکہ وہ قرآن مجید سن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائیں۔ لیکن ان کی یہ باتیں جھوٹی تھیں، کیونکہ جھوٹ کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور جھوٹ بدلتا رہتا ہے، سچ ڈٹ جاتا ہے اور ایک ہی بات پہ قائم ہو جاتا ہے، چاہے وہ مر جائے پھر اس بات سے ہلتا نہیں، لیکن جو جھوٹ ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے مشرکین مکہ جھوٹے تھے اور اللہ کے پیغمبر سچے تھے، اللہ کے پیغمبر ڈٹے رہے اور مسئلہ بیان کرتے رہے، اور مشرکین مکہ کبھی کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ مرد محض ایک مرد ہے، اللہ کا نبی نہیں،
اور کبھی وہ اپنی بات بدل کے کہتے کہ یہ جو اللہ کا کلام کہتا ہے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں، افک مفترا، یہ جھوٹ ہے گڑا ہوا۔ کبھی اس کو بھی بدل کے کہتے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ تو باتیں بدلتی رہی، تو جھوٹ بدلتا رہتا ہے، وہ ایک جگہ پہ قائم نہیں رہتا۔ ایک تو اس بات سے بھی پتہ چلا کہ مشرکین مکہ جھوٹے تھے، تو یہ وجہ تھی ان کی جہنم میں جانے کی، انہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا، اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا۔ باقی یہ جو قرآن مجید ہے ان کا یہ کہنا کہ یہ نعوذ باللہ کوئی جادو ہے یا افک مفترا ہے، یہ بھی ان کا جھوٹ ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ اس کا بنایا ہوا کلام ہے اپنا اور اس کی نسبت یہ اللہ کی طرف کرتا ہے تو تم بھی پھر فصاحت و بلاغت رکھتے ہو، تم بھی ایسا کلام بنا کے دکھاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کبھی اللہ فرماتے ایک سورت لے آؤ، کبھی اللہ فرماتے کوئی ایک آیت لے آؤ، کبھی اللہ فرماتے پورا قرآن لے آؤ، کوئی لاؤ صحیح اس کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے خود ہی جواب دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، میرے پیغمبر یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں لا سکتے، ہرگز اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اور باقی رہی بات اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ خود اپنے پاس سے بناتے ہیں، تو اس کے بارے میں دیکھیے اللہ نے سورۃ الحاقہ میں کیا فرمایا ہے۔ سورۃ الحاقہ پارہ نمبر 29 صفحہ نمبر 687، صفحہ نمبر 687، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 43۔ اللہ کے پیغمبر کیسے اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں، یہ سنیے اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ پیغمبر ہمارے ذمے کوئی جھوٹی بات لگا دیتے، اگر یہ جھوٹ گھڑتے اور ہمارے ذمے لگا دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر کیا ہوتا؟ بعض الاقاویل، وہ تو پورے قرآن کی بات کرتے تھے، اللہ کہتے بعض الاقاویل، ایک آیت نہیں، آیت کا کچھ حصہ ہمارے ذمے جھوٹا لگاتے کہ یہ اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، دانے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کا گلا کاٹ دیتے، ان کی رگ کاٹ دیتے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ پیغمبروں کی۔ اگر وہ ہمارے ذمے کوئی جھوٹ لگاتے، کوئی جھوٹ کی نسبت ہماری طرف کر دیتے، ہم ثم لقطعنا، ہم کاٹ دیتے ان کی رگ دل، شاہرگ، فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ پیغمبروں کو اللہ پکڑ لیتے اور ان کی رگے دل کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر محفوظ ہیں اور اللہ کے مزید قریب ہوتے چلے گئے ہیں، محبوب بن گئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کوئی جھوٹ نہیں بول۔ اگر جھوٹی نسبت اللہ کی طرف ہوتی تو اللہ تو فوراً پکڑتے اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی یہ معلوم ہوا کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، ہاں بچانے والا صرف اللہ ہے۔ نبیوں ولیوں کے پاس کوئی بچانے کی طاقت نہیں ہے،
وہ تو خود اللہ کی پکڑ میں آ جائیں، کوئی بچا نہیں سکتا انہیں۔ ہاں فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ جھوٹی نسبتیں کرتے ہیں، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لات منات کو مانتے ہیں، اور قرآن میں اس کا رد ہوتا ہے اور یہ مقابلے میں اتر آتے ہیں، فرمایا ہم نے کون سی ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کو یہ پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہو کہ لات کی عبادت کر، اس میں لکھا ہو کہ منات عزا حبل کی عبادت کر، ان کو سجدے کر؟ کون سی کتاب ان کے پاس آئی ہے؟ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے تو ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا۔ آپ سے پہلے آپ ہی کو اللہ نے انہی کے اندر مبعوث فرمایا، کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بہت عرصہ بعد اللہ کے پیغمبر آئے، اور یہ مشرکین مکہ جو اب انکار کر رہے ہیں، انہوں نے مانگ مانگ کے اللہ سے لیا ہے، خود کہتے تھے یا اللہ ہمارے اندر کوئی رسول بھیج دے۔ یہ دیکھیے، یہ 2-3 ورق آگے نکالیں، اگلی صورت میں سورۃ فاطر کے اندر ہے، صفحہ نمبر 529، صفحہ نمبر 529، 3 ورق آگے نکالیں صرف بس۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 42، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ۔ ان کفار قریش نے بڑی زوردار قسمیں کھائی تھیں، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ یا اللہ کوئی بھیج دے ہمارے اندر بھی نبی، ہم اس کی پیروی کریں، وہ ہمیں سیدھا رستہ بتائے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، بس جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا پیغمبر آ گیا، اللہ کا محبوب، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے احسان کیا ان پر، ما زادہم الا نفورا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی نفرت بڑھتی چلی گئی۔ نفرت چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پیغمبر مانگ رہے تھے تو پیغمبر آ گیا تو اس کی قدر کرتے، لیکن پہلے قدر کیا کرتے تھے، جب وہ پیغمبر بن کے مبعوث ہوا تو نفرتیں کرنے لگ گئے۔ پہلے قدر کرتے تھے نا، محبت کرتے تھے، فیصل مانتے تھے، امین مانتے تھے، صادق مانتے، لیکن جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے اسے نبی بنا کر مبعوث کر دیا، تو اس وقت ان کی نفرت بھی بڑھ گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو تو مانگتے تھے، لیکن جب وہ آ گیا تو پھر اس کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے بڑی نعمتیں فرمائی ہیں، لیکن جب اپنی رسول والی نعمت فرمائی تو اس نعمت کو اللہ نے جتلایا ہے۔ باقی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے تم پہ یہ کیا یہ کیا، لیکن رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ، قسم ہے، قسمیہ بات ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ ایمان والو، اللہ نے تم پر احسان کیا، اپنا رسول تم میں سے بھیجا، لیکن انہوں نے قدر نہ کی اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانے لگ گئے۔ تو اس لیے یہ جو شرکیہ عقیدہ ہے، پہلے بھی کئی دروس کے اندر بڑی دلائل کے ساتھ، کہ یہ جو شرکیہ عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے پر قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ نے ہم ابھی یہ فرمایا اس آیت میں کہ ہم نے کون سی ان کے اندر جو کتاب بھیجی کہ جس میں لکھا ہو کہ لات منات کی عبادت کرو، ہم نے کوئی ایسی کتاب نہیں بھیجی۔ تو شرکی عقیدے پر قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب بھی دلیل پکڑیں گے، کوئی بزرگ سے پکڑیں گے، کسی پیر سے پکڑیں گے،
کسی پیر کی جھوٹی کرامت بیان کریں گے، اور مشرکین مکہ بھی یہی کیا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد یوں کیا کرتے تھے، ہمارے بڑے یوں کیا کرتے تھے، کیا وہ غلط تھے؟ بڑے غلط تھے ہمارے جو یہ کام کیا کرتے تھے؟ تو ان کے پاس بھی یہی دلیل تھی اور کوئی دلیل نہیں تھی۔ اسی لیے تو ایک حوالہ ابھی بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ نے مختلف مقامات پہ اس چیز کو واضح فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ جو ابھی آگے صفحہ نکالا تھا نا 3 ورق آگے، تو وہی صفحہ نکال لیں دوبارہ، 529 صفحہ نکالا تھا، 528 کی آخری لائن دیکھیں، 528 کی آخری لائن سورۃ فاطر کی آیت نمبر 40۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے پیغمبر پوچھئے ان سے، انہیں کہ یہ ذرا بتاؤ تو صحیح نا اپنے شریکوں کے بارے میں، الذین جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کے بارے میں بتاؤ تو صحیح۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ تو صحیح نا، مجھے دکھلاؤ تو صحیح نا، انہوں نے زمین میں کون سا حصہ بنایا ہے، کیا بنایا انہوں نے زمین میں؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں کوئی شرکت ہے؟ آسمان کے نیچے کوئی سہارا دیے ہوئے؟ آسمان کھڑا ہے بغیر ستونوں کے، اللہ نے کھڑا کیا، کوئی امام بری نے کوئی سہارا دیا ہوا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کوئی سہارا دیا ہو؟ حضرت علی نے دیا ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہو؟ نبی علیہ السلام نے دیا ہو؟ نہیں، کوئی نہیں۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہو، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہو، فہم علی بینۃ من، کہ یہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہو۔ کسی دلیل، کسی کتاب میں لکھا تھا کہ تم امام بری کی عبادت کرنا؟ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ تم حضرت علی اجویری کی عبادت کرو؟ یا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم نوش و پاک پہ جایا کرو؟ یا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بکی شریف پہ عرس پہ جایا کرو؟ یا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عرس لگانا ضروری ہے؟ نہیں ہے، تو پھر کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا ہاں یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ بات موجود ہے۔ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، فرمایا یہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے نیرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عرس کرو گے، عرس لگاؤ گے تو جو ہے تمہاری مشکلات حل ہوں گی، برکتیں آئیں گی۔ فرمایا یہ نیرا دھوکہ ہے، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، ہاں فرمایا میرے پیغمبر یہ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں نا، قریش مکہ ہیں، مکہ کے عرب کے جو ہے باشندے، فرمایا ان سے پہلے یہ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ یہ اپنے مال کے بل بوتے پہ جھٹلاتے ہیں کہ یہ مالدار بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، یہ سردار ہیں، بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، اس وجہ سے جھٹلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے قوموں نے جھٹلایا تھا، اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب دیا تھا۔ فرمایا ان کا مال، ان کی سرداری، ان کے قبیلے ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کس بات کی مولی ہے، اور یہ کس جو ہے وہ جھوٹے وہم کے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کو میں نے جتنی دولت دی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ فرمایا، کبھی اللہ تبارک و تعالی سورہ روم کے اندر فرماتے کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، اللہ فرماتے ہیں قوت بھی ان کی زیادہ تھی، مال بھی ان کا زیادہ تھا، عمریں بھی ان کی زیادہ تھی، ہر چیز ان کے جو ہے وہ مشرکین مکہ کے لحاظ سے پہلی قوموں کی زیادہ تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سورہ کہف کے اندر فرمایا، اور مقامات پہ سورہ زخرف کے، سورہ مومن کے اندر فرمایا،
اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، چلو زمین کے اندر پھرو، سیر کرو اور دیکھو کہ جو تم سے پہلے قومیں تھیں ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ کانوا اکثر منہم واشد قوہ، فرمایا وہ تم میں تعداد سے بھی زیادہ تھے، تمہاری اتنی تعداد نہیں، وہ تمہاری طاقت سے بھی ان کی طاقتیں زیادہ تھی، بڑے مضبوط تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے ہاتھوں کے ساتھ۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان قوموں جیسی آج تک پیدا ہی نہیں کی، اتنی مضبوط قومیں تھی، قوم عاد، قوم ہود، لیکن جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے عذاب بھیج کے ان کی بستیوں کو، مضبوط لوگوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا، ان کے محلات کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر انہیں کہیے کیسا تھا عذاب میرا جو ان پر آیا۔ اس لیے آپ بھی اگر نہیں مانیں گے تو آپ بھی میرے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے ڈرایا ہے مشرکین مکہ کو، اور قیامت تک آنے والے مشرکین کو اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔